امریکہ کی تاریخ میں صدارت کا عہدہ جتنا طاقتور رہا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ثابت ہوا ہے۔ جہاں کئی صدور اپنی مدت صدارت کے دوران قتل ہوئے، وہیں کچھ ایسے خوش قسمت بھی تھے جن پر جان لیوا حملے تو ہوئے لیکن قدرت نے انہیں بچا لیا۔ امریکہ کے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن پہلے صدر تھے جنہیں سر عام قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیپٹل ہل کے باہر رچرڈ لانس نامی شخص نے صدر پر 2 مختلف پستولوں سے فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن معجزاتی طور پر دونوں بار پستول جام ہو گئے۔ غصے میں بھرے صدر جیکسن نے اپنی چھڑی سے خود حملہ آور کی پٹائی کر دی۔ رچرڈ لانس ایک بے روزگار پینٹر تھا جو ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اسے وہم تھا کہ وہ انگلستان کا بادشاہ ہے اور صدر جیکسن اس کی دولت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے وہ صدر کو ہٹا کر اپنا حق لینا چاہتا تھا۔ رچرڈ لانس پر مقدمہ چلا لیکن ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسے پاگل پن کی بنیاد پر بری کر دیا گیا اور اسے زندگی کے آخری 26 سال ذہنی امراض کے ہسپتال میں گزارنے پڑے، جہاں اس کا انتقال ہوا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب روزویلٹ دوبارہ صدارتی انتخاب کی مہم چلا رہے تھے۔ جان شرینک نامی شخص نے روزویلٹ کے سینے پر گولی چلائی۔ خوش قسمتی سے گولی ان کی جیب میں موجود دھاتی چشمے کے کیس اور ان کی 50 صفحات پر مشتمل طویل تقریر کے کاغذات سے ٹکرا کر دھیمی ہو گئی۔ روزویلٹ نے گولی لگنے کے باوجود 90 منٹ تک اپنی تقریر مکمل کی۔ حملہ آور جان شرینک کا دعویٰ تھا کہ سابق مقتول صدر ولیم میک کنلے کی روح نے اسے خواب میں آ کر روزویلٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ تیسری بار صدر بن کر روایت توڑ رہے تھے۔ عدالت نے اسے بھی ذہنی طور پر بیمار قرار دے کر عمر بھر کے لیے پاگل خانے بھیج دیا۔ وہ 1943 میں اپنی موت تک وہیں قید رہا۔ صدر منتخب ہونے کے بعد ابھی حلف برداری میں وقت تھا کہ میامی میں ایک تقریب کے دوران ان پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کرنے والے GOCP زنگارا کا نشانہ چوک گیا۔ صدر محفوظ رہے لیکن شکاگو کے میئر اس حملے میں مارے گئے۔ زنگارا نظام حکومت اور سرمایہ داروں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے دائمی جسمانی درد کا ذمہ دار بھی حکومت کو ٹھہراتا تھا اور چاہتا تھا کہ صدر کو مار کر اپنا غصہ نکالے۔ چونکہ اس حملے میں میئر کی جان چلی گئی تھی، اس لیے زنگارا کو سزائے موت سنائی گئی اور اسے الیکٹرک چیئر یعنی برقی کرسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 2 حملہ آوروں ٹوری سولا اور کولازو نے وائٹ ہاؤس کے قریب بلیئر ہاؤس میں گھس کر صدر ٹرومین کو نشانہ بنانا چاہا، جہاں وہ عارضی قیام پذیر تھے۔ محافظوں اور حملہ آوروں کے درمیان زبردست فائرنگ ہوئی جس میں ایک پولیس افسر جان سے گیا لیکن صدر محفوظ رہے۔ یہ ایک خالص سیاسی حملہ تھا۔ دونوں حملہ آور پورٹو ریکو کی آزادی کے حامی تھے اور دنیا کی توجہ اپنی تحریک کی طرف دلانے کے لیے امریکی صدر کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ مقابلے کے دوران ایک حملہ آور ٹوری سولا پولیس کی گولی سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دوسرے یعنی کولازو کو سزائے موت سنائی گئی، جسے بعد میں صدر ٹرومین نے عمر قید میں بدل دیا اور 1979 میں اسے رہا کر دیا گیا۔ صدر فورڈ تاریخ کے وہ واحد صدر ہیں جن پر ستمبر 1975 کے دوران محض 17 دن کے وقفے سے 2 بار حملے ہوئے۔ پہلے حملے میں لینٹ فروم نامی خاتون کی گن سے گولی نہیں نکل سکی، جبکہ دوسرے حملے میں سارا جین مور نامی خاتون کا فائر ایک شہری کی مداخلت کی وجہ سے چک گیا۔ لینٹ فروم بدنام زمانہ مجرم چارلز مینسن کی پیروکار تھی اور ماحولیاتی مسائل کی طرف توجہ دلانا چاہتی تھی۔ دوسری حملہ آور سارا جین مور بائیں بازو کے انقلابی نظریات سے متاثر تھی اور موجودہ نظام کو گرانا چاہتی تھی۔ دونوں خواتین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ لینٹ فروم کو 2009 میں اور سارا جین مور کو 2007 میں تقریباً 30 سال سے قید کاٹنے کے بعد پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ جان ہینکلے جونیئر نے واشنگٹن ڈی سی میں ریگن پر فائرنگ کی۔ ایک گولی ریگن کی گاڑی سے ٹکرا کر ان کے پھیپھڑے میں جا لگی۔ وہ اسپتال پہنچ کر شدید زخمی حالت میں بھی ڈاکٹروں سے مذاق کرتے رہے اور کامیاب آپریشن کے بعد صحت یاب ہوئے۔ یہ حملہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھا۔ ہینکلے جونیئر اداکارہ جوڈی فوسٹر کا دیوانہ تھا اور اسے متاثر کرنے کے لیے ایک بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اخبارات کی سرخی بن سکے۔
ہیکلے کو ذہنی بیماری کی بنیاد پر مجرم قرار نہیں دیا گیا بلکہ اسے ایک نفسیاتی اسپتال میں رکھا گیا۔ کئی دہائیوں کے علاج و نگرانی کے بعد اسے 2022 میں تمام عدالتی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا۔ جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں ایک عوامی خطاب کے دوران ولادیمیر آروتیونیان نے صدر بش کی طرف لائیو ہینڈ گرینیڈ پھینکا۔ خوش قسمتی سے گرینیڈ رومال میں لپٹا ہونے کی وجہ سے پھٹ نہ سکا۔ حملہ آور جارجیا میں امریکی مداخلت اور وہاں کی نئی حکومت کا مخالف تھا۔ اسے گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ اس وقت جارجیا کی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ پنسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران تھامس میتھیو کروکس نامی نوجوان نے رائفل سے فائرنگ کی۔ گولی صدر ٹرمپ کے دائیں کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ تفتیشی ادارے اس حملے کے اصل محرکات پر تاحال کام کر رہے ہیں، تاہم ابتدائی طور پر اسے کسی منظم گروہ کے بجائے ایک انفرادی فعل قرار دیا گیا ہے جس کی وجوہات ذہنی الجھن یا شہرت کی خواہش ہو سکتی ہے۔ حملہ آور تھامس میتھیو کروکس کو سیکریٹ سروس کے نشانہ بازوں نے حملے کے چند سیکنڈز کے اندر ہی موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ تاریخ اکثر سیکنڈوں اور انچوں کے فرق سے بدلتی ہے۔ ان تمام حملوں میں سیکورٹی کی ناکامی کے باوجود معجزاتی بچاؤ نے ان صدور کو زندگی دی اور امریکہ کو ایک بڑے سیاسی بحران سے بچایا۔